لاہور جمخانہ کلب انتخابات 2025 ڈاکٹر علی رزاق 1923 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، سلمان صدیق 1788 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، واجد عزیز خان 1751 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے، میاں مصباح الرحمان 1665، سرمد ندیم 1647، میاں پرویز 1461، سمارہ نذیر 1392 ووٹ لے کر کامیاب۔ لاہور جمخانہ الیکشن میں اہم شخصیات نے حصہ لیا، صنعتکاروں، ججز، بیوروکریٹ سمیت دیگر نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ووٹ ڈالا۔ سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف، سابق صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سہیل لاشاری، میاں شفیق، رحمان چند، علی بدر، رانا جواد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ سابق صدر لاہور چیمبر نعمان کبیر، سینئر وائس چیئرمین پیاپ ہارون شفیق سمیت دیگر نے بھی ووٹ ڈالا۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی لاہور گیریزن میں نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ شامل ہوئے۔ اعلیٰ حاضر سروس فوجی اور سول حکام کی شرکت۔ شہید کے لواحقین عزیز و اقارب بھی شریک۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف میران شاہ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی کرٹن ریزر تقریب آج ہوگی۔ تقریب کا اہتمام شاہی قلعہ کے دیوان عام میں ہوگا۔ کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ تقریب میں پی سی بی اور آئی سی سی کے اہم عہدیداران بھی شریک ہوں گے۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ گائیں گے۔ رمضان کے دوران سستی اشیاء کی فراہمی، لاہور میں 10 ماڈل بازار قائم کرنے کا فیصلہ۔ ہر تحصیل میں 10 دکانوں پر مشتمل ایک ماڈل بازار ہوگا۔ 7 دکانوں پر پھل، سبزیاں، دالیں، مسالے اور دیگر اشیاء دستیاب ہوں گی، جبکہ 3 دکانیں گوشت کے لیے مختص ہوں گی۔ خواتین، بزرگ اور عام صارفین کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز ہوں گے۔ 24 فروری تک تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان بازاروں کے انتظامات پر بریفنگ۔ وفاقی حکومت کا ماہ رمضان میں چینی 130 روپے کلو دینے کا اعلان۔ چینی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے میونسپل سطح پر سٹالز لگانے کا فیصلہ۔ ہر ضلع میں چینی کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ ماہ رمضان میں 3 دن قبل چینی کے سٹالز لگائے جائیں گے، جو 27 رمضان تک جاری رہیں گے۔ ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو چینی خریدنے کی اجازت ہوگی۔ چینی 1 اور 2 کلو پیکنگ میں دستیاب ہوگی۔ سٹالز کی نگرانی وفاقی وزراء اور چیف سیکرٹریز کریں گے۔ ٹریفک قوانین میں مزید سختی، رکشہ ڈرائیورز کی بھی آ گئی کم بختی۔ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب رکشہ ڈرائیورز بھی ہیلمٹ پہنیں گے۔ 17 فروری سے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کا چالان ہوگا۔ سٹی ٹریفک پولیس کے نئے احکامات جاری۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قدم عام عوام کی حفاظت کو اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 1 روپیہ، ڈیزل 4 روپے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل 5 روپے 25 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ محکمہ پولیس میں ایس ایچ اوز اور چوکی انچارج کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ 10 ایس ایچ اوز، 2 چوکی انچارج کے تقرر اور تبادلے۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق سب انسپکٹر محمد دین ایس ایچ او سول لائنز تعینات۔ سب انسپکٹر محمد اسد اقبال کو ایس ایچ او سندر تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر داؤد خالد ایس ایچ او ستو قتلہ تعینات۔ دہشت گردوں اور سنگین جرائم کے عادی مجرمان کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک اور فورس تشکیل۔ پنجاب پولیس میں سی سی ڈی کرائم کنٹرول کے نام سے نئی یونٹ کا قیام۔ یونٹ 17 سنگین جرائم کے مقدمات کی تفتیش کرے گا۔ نیا یونٹ اغوا، برائے تاوان، بھتہ خوری، ڈکیتی، منشیات فروشی اور قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ پولیس حکام کے مطابق سی سی ڈی یونٹ کو سی سی ڈی کی طرز پر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیفنس میں پولیس کے خوف سے چھت سے کودنے والا منشیات فروش ہلاک۔ ایس پی کینٹ کے مطابق پولیس نے متوفی کے بھانجے علی رضا کو گرفتار کیا۔ ملزم علی رضا کی نشاندہی پر اس کے ماموں اسلم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ ملزم اسلم نے پولیس کو گھر کے باہر دیکھ کر خوف سے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ محمد اسلم تاروں پر گر کر شدید زخمی ہوا، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ دم توڑ گیا۔ ملزم 50 سے زائد منشیات کے مقدمے میں ریکارڈ یافتہ ہے۔
اب کوئی بھی من پسند ڈیوٹیاں نہیں لگوا سکے گا۔ آئندہ امتحانی سینٹرز میں تمام عملے کی ڈیوٹیاں آٹومیشن کے ذریعے لگائی جائیں گی۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کہتے ہیں سسٹم سے سفارشی ڈیوٹیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ سسٹم سے امتحانات میں بوٹی مافیا کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ آئندہ مینول طریقے سے امتحانی عملے کی ڈیوٹیاں نہیں لگیں گی۔ ہم نصابی کھیلوں کے مقابلہ جات پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی خصوصی شرکت۔ شرکاء سے خطاب میں بولے تعلیمی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں طلباء کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی۔ 4 سال میں ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ 15 لاکھ گھوس ملازمین کو سکولوں سے نکالا گیا۔ طلباء کو صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ مسلسل التوا کا شکار۔ اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ 2 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ابتدائی طور پر 200 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگائے جانے تھے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی غفلت کے باعث منصوبہ تاحال التوا کا شکار۔ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے طلباء بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے منصوبے کو آؤٹ سورس کرنے کے اعلان پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا انوکھا انداز۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اساتذہ کے نام پر پودے لگانے کا حکم۔ ہر اسکول میں ٹیچرز کے نام کا ایک پودا لگانے کی ہدایت کر دی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کہتے ہیں ٹیچرز ہمارے قوم کے معمار ہیں۔ اساتذہ کا آنے والی نسلوں کی تیاری میں اہم کردار ہے۔ تمام اسکولوں میں اساتذہ کے نام سے پودے لگائے جائیں اور ان کا خیال رکھا جائے۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹلز میں غیر رجسٹرڈ طلباء کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ غیر قانونی طور پر مقیم طلباء کو 28 فروری تک ہاسٹلز خالی کرنے کا الٹیمیٹم پنجاب یونیورسٹی نے فہرستیں نوٹس بورڈ پر آویزاں کر دی۔ ایم فل طلباء کو 2 سال اور پی ایچ ڈی طلباء کو 3 سال ہاسٹل میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں بے قاعدیوں کا انکشاف۔ قیمتی املاک کے جعلی بل بنائے جانے لگے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے املاک اور جعلی بلوں کی تفصیلات بھجوا دیں۔ مراسلے کے مطابق 17 قیمتی زرعی املاک کے جعلی بل اور ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے گئے۔ 8 مزاجات میں زرعی پراپرٹیز کے جاری ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز کا ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ مراسلے میں ان املاک کے تمام بلز فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ وفاقی حکومت کا پہلے مرحلے میں بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا حتمی فیصلہ۔ پاور ڈویژن کی جانب سے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں پاور ڈویژن، پرائیویٹائزیشن کمیٹی اور ایڈوائزری کمپنیوں کے نمائندے شامل۔ جوائنٹ سیکرٹری CAD پاور ڈویژن محمد خالد خان کنوینئر مقرر۔ وزارت پاور ڈویژن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت زراعت کی بڑھوتری کے لیے سرگرم عمل۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ کنڈائی اور شاپو کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت دیگر کی شرکت۔ مریم نواز بولیں پنجاب نے جدید زراعت کی بنیاد رکھ دی۔ منصوبے کسانوں کی ترقی کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ زراعت کی ترقی کسان کی ترقی ہے۔ مریم نواز نے شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں کو زمین کی الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور کامیابی پر خراج تحسین۔ جنرل سید عاصم منیر بولے پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ جدید زراعت میں صوبہ پنجاب اور یہاں کے کسانوں کی قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں صوبے میں زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر کا دور اپنے عروج پر ہے۔ مریم نواز ہر شعبے میں انقلابی اور تاریخی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ پنجاب کو حقیقی معنوں میں فوڈ باسکٹ صوبہ بنانے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسانوں کے لیے تاریخی 400 ارب کا کسان کارڈ پروگرام شروع کیا گیا۔ رمضان نگہبان کے تحت مستحق افراد تک راشن پہنچایا جائے گا۔ مخالفین اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے پر فوکس کریں۔ واسا کا پنجاب اسمبلی میں زیر زمین واٹر ٹینک کی تعمیر کا فیصلہ۔ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے اور پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک اور پلان بنا لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے احاطہ میں زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ ٹینک میں 15 لاکھ گیلن پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ واسا اس سے قبل لاہور میں مختلف مقامات پر زیر زمین واٹر ٹینک بنا چکا۔ لارنس روڈ، شیراوالا گیٹ، کشمیر روڈ اور قذافی اسٹیڈیم واٹر ٹینک مکمل ہو چکے۔
یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خاص شرکت۔ کانفرنس میں پاکستان سوسائٹی آف پیڈیاٹرکی پی ہوٹا اور دیگر تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت۔ آج کا دن پاکستان کی طبی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک پیچیدہ مگر زندگی بچانے والا طریقہ علاج ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے چلڈرن ہاسپٹل ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ سلمان رفیق کی ذیابیطس کے شکار بچوں سے ملاقات۔ بولے ہیلپ لائن کے ذریعے ذیابیطس کا شکار معصوم بچوں کے والدین علاج معالجے بارے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ معصوم بچوں کے علاج معالجے کے لیے جدید طبی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ الحمرا میں فیض فیسٹیول کی بہار، فیض کی شاعری میں عوامی جذبات کا اظہار۔ دوسرے روز کہیں فیض کی یادیں تازہ کرنے کے لیے بیٹھک سجی تو کہیں ان کا موضوع سخن زیر بحث رہا۔ ریاست کی بہتری کے لیے سیاسی اقدار کے بھی تذکرے۔ کتھک ڈانسر کی فیض کے انقلابی کلام پر آزا کی شاعری نے میلے کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ تھیٹر پرفارمنسز پر بھی فنکاروں نے خوب داد سمیٹی۔ فیسٹیول میں مختلف ثقافتی اور فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ جشن بہار کے موقع پر جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش، رنگا رنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ بچوں کے لیے جانوروں کے مجسمے اور کیسل گیٹ نصب کیا گیا۔ شہری کہتے ہیں پھولوں کی رنگا رنگ نمائش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہار سے پہلے بہار آ گئی ہو۔ ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کی تقریبات کا سلسلہ 23 فروری تک جاری رہے گا۔ اختتامی تقریب گریٹر اقبال پارک میں منعقد کی جائے گی۔ طویل عرصے تک حسرت و یاس کی تصویر بنا رہنے والا پونچھ ہاؤس بھی پھر سے لشکاریں مارنے لگا۔ 100 ملین روپے کی لاگت سے تاریخی پونچھ ہاؤس کی بحالی کا منصوبہ مکمل۔ پونچھ ہاؤس 1849 میں سر جان لارنس کی رہائش کے لیے تعمیر کرایا گیا۔